اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ جو ہم قیامت کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں مختلف آیات جو میں شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ اب تیسری ترتیب سے آیت ہے۔ اسی سورہ کی 45 نمبر آیت بھی کی ہے ہم نے، اور 46 بھی کی ہے اور 47 بھی کی ہے ان پچھلی 3 ویڈیوز میں۔ اور اس سے پہلے 46 نمبر آیت جو ہم نے کل کی تھی وہ بھی ایک دوسرے ٹاپک میں بھی کر چکے ہیں۔ سو کافی امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے اور کافی امپورٹنٹ آیات ہیں، اور ایون اگر آپ ان کا کنٹیکس دیکھیں تو اس سے ایک آیت چھوڑ کے جو اگلی آیت ہے وہ بھی وہ بڑی بڑی اچھی بڑی زبردست آیت ہے، وہ بھی ہم توحید اور شرک میں اس کو بھی بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی، مینز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، یا میں اپنے بھی نفع اور نقصان کا کا اختیار نہیں رکھتا، سوری، ذمہ دار تو ہر انسان ہے، میں اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ باقاعدہ، اور یہ اس خالی یہ سے ایک آیت میں نہیں ہے، یہ 2 آیت ہیں آلموسٹ سملر بات دوسری ایک آیت میں بھی ہے، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی باقی کنٹیکس اس کا پڑھیں تو اوورآل اس سے پچھلی جو ہم نے 3 آیات کی ہیں ان سے پچھلی آیات میں اوورآل بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بہت ساری آیات میں یہی بات ہو رہی ہے، اور پھر ان کو یہ اس طرح کی سزاؤں کے بارے میں کی بات کی جا رہی ہے۔ اسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس میں بھی اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اصول کیا ہے یہ میں نے لاسٹ والی ویڈیو میں بھی ہلکا سا بتایا تھا، ابھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ ایک تو اصول یہ ہو گیا کہ ہر جو امت ہے، ہر قوم ہے، جو اس میں ایک رسول ضرور ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے بعد کے لیے علیحدہ قانون بیان ہو گیا ہے، بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، یہ رسول سب نے سنا ہوگا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہی قیامت تک اب ہر امت کے لیے یہی رسول ہوں گے، تو یہ اصول تھا۔ یہ اس سے پہلے کیا تھا اصول؟ کہ ہر قوم کے لیے یا ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا تھا، ہر مختلف علیحدہ علیحدہ قوموں میں رسول ہوتا تھا، رسول مبعوث ہوتے تھے، اور وہی اس قوم کے لیے ذمہ داری کرتے تھے، مطلب ان کے ذمہ دار وہ ہوتے تھے، ان کو پیغام پہنچانے کے ذمہ دار وہ ہوتے تھے۔ اور اگلا اصول کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا تھا، جو ہر امت میں جو رسول آ چکتا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، میں نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ جب آ چکتا تھا ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا تھا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہی ایگزیکٹلی باتیں ہم جو ہیں بار بار قیامت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ انصاف سے کیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات جو ہے اس دنیا میں ان امتوں کے لیے بھی بیان کر دی گئی ہے جن پہ رسول آتا ہے، جن پہ ڈائریکٹ جن میں رسول مبعوث ہوتا ہے نا، ان کے لیے بھی یہی اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ہم مزید ڈیٹیل 1-2 اور آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ باقاعدہ کیا ان کا فیصلہ کہ ان کو عذاب یا جو بھی ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہم پڑھتے ہی ہیں آلریڈی قرآن پاک میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، فرعون وغیرہ کے ساتھ کیا ہوا،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان پہ کیسے عذاب آئے، پھر ان کا تو وہ عذاب کیوں آئے؟ کیونکہ ان کا فیصلہ یہاں ہی انصاف کے ساتھ ہوا، وہی جو قیامت والے دن چیز ہونی تھی، ان کا فیصلہ یہیں ہوا، یہیں کیا گیا، یہیں سنایا گیا، اور انہوں نے جو خود کیا اس کی وجہ سے یہ ہوا، ان پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو قیامت میں اللہ پاک جس چیز کی وعید دے رہے ہیں، جو یہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، اس سے بالکل پچھلی آیت آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ یہ ریفرنس نمبر اوپر ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے یا اللہ پہ ایمان نہیں ہی لاتے تو ان کو عذاب دیا جائے گا، ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے نا، یہ بالکل اس سے پچھلی آیت میں ہم نے لاسٹ والی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، یہ وعدہ کیا جاتا ہے نا، اسی وعدے کو یا وہی جو وعدہ کیا جاتا ہے یا وہی جو کہا جاتا ہے اس کا اس دنیا میں تھوڑی سی اس ایک قوم کے لیے وہ کر کے دکھا دیا، یا وہ جھلک دکھا دی، یا اس قوم کے لیے وہ جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے وہ یہیں اس دنیا پہ ہی کر دیا گیا، کیونکہ اس کا رسول آیا، اس نے ہر لحاظ سے ان پہ حق کو واضح کیا، جب واضح ہوا پھر بھی وہ منکر ہوئے، ان کو معجزے دکھائے، ان کو اللہ پاک نے، یہ سارا ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کو کیسی کیسی نشانیاں اللہ پاک نے دکھائیں، پر اس کے باوجود بھی انہوں نے غرور کیا، حق کا انکار کیا، تکبر کیا کہ ہم ہمارے باپ دادا اور ہم ایسے، تو یہ کیا نیا آ گیا ہے رسول، یہ کوئی ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی، یہ سارے ہم نے سنے ہوئے ہیں نا قرآن پاک میں۔ تو یہ جب انہوں نے کیا، کئی سال تک وہ رسول ان کو یہ سب کچھ کرتا رہا، تو وہ انہوں نے اس کے باوجود اس کا انکار کیا، تو ان پہ پھر ان کو یہیں ان کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور ان پہ عذاب، اور جو مومنین تھے یا جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا گیا۔ تو یہی اوورال سکیم ہے، یہ تینوں آیات اکٹھی کرنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ آپ اس کو خود بھی کنٹیکس میں ڈیٹیل سے ذرا پڑھیں، حوالہ نمبر اوپر ہے۔ مقصد یہ سب شیئر کرنے کا یہی ہے کہ آپ بھی ان آیات پہ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے کے لیے اپنی زبان میں پڑھنا پڑے گا، عربی پڑھیں، یقیناً پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی زبان میں بھی اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔